آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے 2 دن سے جو کراچی اور حیدرآباد کے حالات ہیں برسات میں اور برسات کے بعد کی جو صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے۔ ایک تو حیدرآباد میں صورتحال کراچی سے زیادہ تشویشناک ہے، وہاں بارش زیادہ ہوئی ہے اور بجلی کی فراہمی جو ہے وہ ابھی تک بھی 100% بحال نہیں ہو سکی ہے۔ ایک چیز میں آپ کے ذریعے بتانا چاہوں گا، شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ حیدرآباد میں جتنا بھی ڈرینیج کا سسٹم ہے یا جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ پمپنگ سٹیشنز پر چلتا ہے۔ کراچی میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ کراچی میں صرف لیاری کا علاقہ ایسا ہے جہاں پہ پمپنگ سٹیشنز کی ضرورت ہے، باقی شہر میں پانی گریویٹی کے ذریعے چلا جاتا ہے۔ حیدرآباد میں اگر پمپنگ سٹیشنز نہ چلیں سیوریج کے تو وہاں سے ایک قطرہ پانی جو ہے وہ نہیں نکالا جا سکتا اور وہاں کا جو سیوریج کا نظام ہے وہ کام نہیں کرتا۔ جیسے ہی برسات کا آغاز ہوا، بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑا پہلے، تو حیدرآباد میں جو بجلی کی فراہمی ہے وہ منقطع ہونا شروع ہوئی اور یہ بھی ہوا کہ 100% وہاں بجلی جو ہے ہمارے پمپنگ سٹیشن پر بند ہو گئی۔ تمام پمپنگ اسٹیشن جو 44 ہیں وہاں پر جنریٹرز موجود ہیں، لیکن جتنے پمپس وہاں ہر پمپنگ اسٹیشن پر ہیں وہ جنریٹرز پر 100% نہیں چل سکتے ہیں۔ کہیں پر 2 چلتے ہیں، کہیں پر 4 چلتے ہیں، کہیں پر 1 چلتا ہے۔ تو جنریٹرز کے ذریعے جتنا پاسبل تھا وہ پمپنگ اسٹیشنز کو چلایا جا رہا تھا اور چل بھی رہے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب نے خود بھی فیڈرل منسٹر سے بات کی، جو وفاقی سیکرٹری ہیں ان سے کئی دفعہ بات کی، جو سی او ہیں ہیسکو کے ان سے بات کی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی مختلف ریزنز تھے۔ کہیں ممکن ہے کہیں پہ کوئی فالٹس بھی آ گئے ہوں جس کی وجہ سے بجلی اس طرح سے فراہم نہیں ہو سکی اور حیدرآباد کے شہریوں کو جو ہے وہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس وقت بھی حیدرآباد کے کئی علاقوں میں کافی پانی موجود ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کل شام سے بارش وہاں نہیں ہوئی اور جس کی وجہ سے پانی کچھ علاقوں میں کم ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن شاید ہمیں 24 گھنٹے سے زیادہ وقت لگے گا کہ تمام علاقوں کو ہم اس سے صاف کر لیں۔ اس وقت وہاں میری معلومات کے مطابق پاک فوج کے جوان بھی آئے ہیں، وہ اپنے ایکوپمنٹ اور مشینری کے ذریعے بھی لوگوں کی امداد کر رہے ہیں۔ جو ہماری وہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، سول ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اس پہ کام کر رہی ہے، اور میری پھر گزارش ہوگی ہیسکو سے کہ وہ کم از کم ان فیڈرز پر بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائے جہاں جہاں پر پمپنگ سٹیشنز موجود ہیں۔ جہاں تک کراچی کی بات ہے، کراچی میں جیسے بارش شروع ہوئی اور آج تیسرا دن ہے، آج تو بارش نہیں ہوئی ہے لیکن کل بھی کچھ بارش ہوئی تھی، تو اب تک کی جو تعداد بتائی گئی ہے، مقدار بتائی گئی ہے بارش کی، وہ مختلف علاقوں میں مختلف ہے، لیکن رفلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 165 ملی میٹر کے قریب جو ہے وہ بارش کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوئی ہے۔ کہیں تھوڑی بہت اس سے کم ہوئی ہوگی یا کہیں تھوڑی بہت سے زیادہ ہوئی ہوگی۔ 164.9 آ رہا ہے، لیکن تقریباً 165 اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ کوئی کم بارش نہیں ہوتی۔ کراچی میں اس سے پہلے 2017 میں بارشیں زیادہ ہوئی تھیں، لیکن وہ بھی اس کے مقابلے میں کم تھیں اور اس وقت لوگوں کو زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس مرتبہ آپ خود شہر میں ہر جگہ جاتے ہیں، پھرتے ہیں، آپ نے ہر شہر کے کونے کونے کی کوریج کی ہے۔ میں یہ بات پہلے سے کہتا آیا ہوں، بارش سے پہلے بھی، کہ یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ بارش ہو اور کئی علاقوں میں پانی کھڑا نہ ہو، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو مین شاہراہیں ہیں ان کو بند نہ ہونے دیں اور وہاں پہ ٹریفک چلتا رہے، تاکہ کسی بھی علاقے میں اگر ہمیں مشینری پہنچانی ہے، لوگوں نے پہنچنا ہے، تو وہ وہاں تک پہنچ سکے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ بارش کا پہلا دن ہو یا دوسرا دن ہو یا آج ہو، کراچی کی کوئی مین آرٹری جو ہے، کوئی بڑی شاہراہ جو ہے وہ مکمل طور پر بند نہیں ہوئی ہے۔ جب بارش تیز تھی ہر بڑی شاہراہ پر کچھ علاقوں میں پانی ضرور اکٹھا ہوا، لیکن اس پانی کو بھی نکال لیا گیا اور ٹریفک کی روانی جو ہے وہ ہم نے متاثر ہونے نہیں دی، بند ہونے نہیں دی۔ متاثر تو تھوڑی بہت ضرور ہوئی۔ جو پہلے دن ٹریفک کا ایشو ہوا تھا وہ عام دنوں میں بھی اگر آپ غور کریں تو وہ تمام روڈز جہاں پہ چھٹی کے وقت ٹریفک زیادہ ہوتا ہے، وہاں ٹریفک سلو ہو جاتا ہے،
انہی شاہراہوں پر ٹریفک کا جو ہے وہ ٹریفک کنجیشن ہوئی تھی، فلو تھوڑا سا سلو ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی جیسے شارع فیصل کی اگر آپ کو مثال دوں میں تو 3 مقامات پر جو ہے وہ کچھ پانی تھا جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی اور لوگوں کا وقت تھوڑا زیادہ لگا، لیکن مکمل طور پر وہ بھی بند نہیں ہوا اور بارش بند ہونے کے بعد شروع ہو گیا. اسی طرح ماری پور روڈ تھا، MT خان روڈ تھا، اس طرح اور کچھ سڑکیں تھیں جہاں یہ پرابلمز رہے. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں گرین لائن کا جو روٹ ہے اس روڈ پر کچھ پرابلمز تھے، لیکن وہ بھی ہم نے سارٹ آؤٹ کیے. اور وہاں کل بھی ہم جب گئے تھے CM صاحب کے ساتھ کچھ پانی تھا، لیکن ظاہر ہے جب بارش بند ہوئی تو وہ پانی ہم نے وہاں سے نکال دیا. تو مجموعی طور پر جو ہمارا پہلا مقصد تھا اس میں تو ہم کامیاب رہے کہ کراچی کی سڑکیں جو ہیں وہ چلتی رہیں اور اس کو ہم نے بلاک نہیں ہونے دیا. اچھا، اس سارے کام میں یہ پھر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ جو DMCs ہیں ان کا عملہ، ان کے جو چیئرمینز ہیں، KMC کا عملہ کہ میئر صاحب بھی تھے کئی جگہوں پر موجود، واٹر بورڈ کا عملہ، KDA کا عملہ جہاں جہاں ان کو کام کرنا تھا، کینٹونمنٹس میں ان کے مختلف لوگ کام کرتے رہے. تمام اداروں نے اپنی جو طاقت تھی اس کے مطابق کام کیا اور بڑی ایک اچھی کوارڈینیشن کے ذریعے ان تمام مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کی. اس وقت جو پرابلم ہے وہ ہمارا مختلف آبادیوں میں جو پانی کھڑا ہے اس کو نکالنا ہے. اس میں 2 علاقے ایسے ہیں جو پچھلی مرتبہ بھی بہت زیادہ تکلیف لوگوں کو آئی تھی. اس میں ایک یوسف گوٹ کا علاقہ ہے جو تقریباً پورا ڈوب گیا تھا پچھلی بارشوں میں، اور دوسرا سادی ٹاؤن ہے جو پورا ڈوب گیا تھا پچھلی بارشوں میں. اس مرتبہ ظاہر ہے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ علاقے چونکہ گہرائی میں ہیں. یوسف گوٹ تو بالکل ایک پیالے کی صورت ہے، تقریباً پیالہ ہے اور بیچ میں اس میں یوسف گوٹ کی آبادی ہے. اور سادی ٹاؤن جو ہے وہ پانی کا جو قدرتی بہاؤ ہے، جو ایک نہر ہے، ندی ہے، اس کے بیچ میں آباد ہے. رئیس امروہی ٹاؤن اور سادی ٹاؤن جو ہیں وہ ایک نیچرل جو واٹر ویز ہیں اس کے درمیان میں بنے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے جو پانی بڑھے گا، پانی کا راستہ ہے، اس کے درمیان میں وہ چیزیں موجود ہوں تو وہاں پانی نے آنا ہی ہوتا ہے. لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں اگر اس دفعہ آپ دیکھیں تو پانی جتنا توقع کیا جا رہا تھا اس کو ہم نے کسی طرح مینیج کیا کہ پچھلے سال جب سادی ٹاؤن ڈوبا تو اس کے بعد وہاں ایک نالا بنایا گیا، ایک وہاں پہ ٹرینچ کھودی گئی تاکہ اس کے ذریعے پانی کو کہیں اور نکالا جائے اور سادی ٹاؤن سے متاثر نہ ہو. آج ارلی مارننگ صبح کسی وقت جو ہے وہ سادی ٹاؤن میں پانی ضرور گیا ہے، لیکن اتنا جو ہے وہ پانی نہیں ہے یا اتنا نقصان اللہ کا شکر نہیں ہوا جتنا پچھلے برسوں میں ہوا تھا. تو اس پانی کو ہم کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ ضرور کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اور آبادیوں میں پانی جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی کا جو قدرتی بہاؤ ہے اس طرف آپ پانی کو جانے سے بالکل روک دیں. یوسف گوٹ میں بھی پانی ہے ضرور، لیکن پچھلی مرتبہ جو صورتحال تھی وہ وہاں نہیں ہے، اور اب ان آبادیوں سے پانی کا جو ڈسپوزل ہے وہ ہم نے شروع کر دیا ہے. کسی طرح اس پانی کو ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر پمپس لگے ہوئے ہیں. ایک اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جو پانی لٹ ڈیم اور تھرو ڈیم سے اوور فلو ہو کر جو آ رہا تھا M9 کے اوپر سے، اس پانی کا فلو کچھ کم ہو گیا ہے. جو جس تیزی سے وہ کل آ رہا تھا دوپہر میں، شام میں اور رات میں، اس کی اب رفتار تھوڑی سی کم ہوئی ہے. تو اب یہ اندیشہ نہیں ہے کہ مزید پانی اس طرف کوئی تیزی سے آئے گا. اب یہ کہ جو آ گیا ہے اس پانی کو ہم نے وہاں سے نکالنا ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے کراچی کی اور بہت ساری آبادیاں ہیں جہاں پر پانی ہے، لیکن یہ 2 پوائنٹس سے جو بہت زیادہ ہمارے لیے ہمیشہ پریشانی کا سبب بنتے ہیں اور وہاں رہنے والے لوگ بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں جہاں جہاں پانی ہے وہاں تمام DMCs کو بھی کہا گیا ہے، اور میں مستقل رابطے میں ہوں ڈپٹی کمشنر سے بھی اور DMC سے بھی کہ وہ پمپ وہاں پر جو ڈی واٹرنگ پمپس ہوتے ہیں وہ لگائیں اور ان آبادیوں سے پانی کو نکالنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آج کے دن میں سارے ہو جائیں گے، کچھ آبادیاں آج ٹھیک ہو جائیں گی، کچھ میں ہم کل کر لیں گے، لیکن جو بجلی کی فراہمی ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. الیکٹرک نے جیسے ہی بجلی برسات شروع ہوئی، الیکٹرک جو ہے وہ اس کے فیڈر اسٹرپ ہونا شروع ہو گئے، اور کراچی میں بھی بہت ساری آبادیوں میں بجلی جو ہے وہ 36-48 گھنٹے بعد بھی جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکی تھی. ایک اور افسوسناک بات یہ ہوئی کہ تقریباً 20 لوگ جو ہیں وہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہر سال یہ چیز ہوتی ہے. اور الیکٹرک کو کہا بھی جاتا ہے، وہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کریں گے اور ٹھیک کریں گے تاکہ اس قسم کے واقعات نہ ہو سکیں، لیکن بدقسمتی سے اس قسم کے واقعات اس مرتبہ پھر ہوئے ہیں. اس مرتبہ دابیجی پمپنگ اسٹیشن پر پانی کی جو فراہمی متاثر ہوئی تو صرف پہلے دن، جس دن پرسوں جو بارش ہوئی ہے اس دن 400 ملین گیلن جو ہے پانی جو ہے وہ اس دن فراہم نہیں ہو سکا کراچی شہر کو. 400 MGD سے زیادہ
پانی جو ہے کراچی کو فراہم نہیں ہوا. آج جب یہ جو اسکیم 33 میں ان کا گرڈ اسٹیشن ہے اس کے بند ہونے کی وجہ سے وہاں جو پانی گیا ہے اس کی جو بجلی کچھ علاقوں میں اگر منقطع ہوئی ہے تو اینی کے جو ہمارا پمپنگ اسٹیشن ہے وہاں سے 210 MGD پانی جو ہے آج کراچی شہر کو فراہم نہیں کیا گیا، جس سے خاص طور پر ڈسٹرکٹ سینٹرل جو ہے وہ متاثر ہوگا اور کراچی کی اور آبادی بھی جو اس سے متاثر ہوگی. تو یہ پرابلمز ایسی ہیں جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں بجلی کی فراہمی جو ہے مکمل طور پر بحال نہ ہو جائے. اس وقت تمام جو ڈپٹی کمشنرز ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اور جو عملہ ہے لوکل گورنمنٹ کا جس میں DMCs آتی ہیں، UCs آتی ہیں اور KMC کے لوگ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہوا کہ کل جب میں نے پھر میئر صاحب کی کچھ باتیں سنی اور کچھ وفاقی وزراء نے جو باتیں کہیں وہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال کی عکاسی کرتی ہیں. جب کراچی میں بارش ہو رہی تھی تو یہ دونوں وفاقی وزراء جن کا تعلق کراچی سے ہے وہ کراچی میں موجود نہیں تھے. یہ اچھا ہوتا کہ وہ کراچی میں موجود ہوتے، مانیٹر کرتے ساری چیزوں کو اور مدد کرتے کراچی کے شہریوں کی، لیکن یہ موجود نہیں تھے اور ہماری جتنی بس میں چیزیں تھیں وہ ہم نے کی اور کراچی کے شہریوں کے مسائل کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، جس میں یقیناً میں میئر صاحب اور DMCs کے جتنے چیئرمین ہیں ان کو بھی اس کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. لیکن اس کے بعد اس طرح اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کریں اور تمام جو صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے اس کی ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈالیں، تو مجھے یہ بات کہتے ہوئے خیر عجیب سی لگتی ہے، لیکن میں کیا کروں، ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ جب میئر صاحب یہ کہیں کہ جی یہ میرا کام نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ نے کرنا ہے، اور میڈیا پہ بھی یہ تاثر جائے کہ اگر شہریوں کو تکلیف ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری سندھ حکومت کے اوپر عائد ہوتی ہے. جب میں وضاحت کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جو ذمہ داری ہے وہ کسی اور پر ڈالتے ہیں. میں کسی اور کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتا. اگر کہیں پر ایز اے منسٹر لوکل گورنمنٹ میری ذمہ داری ہے یا سندھ حکومت کے ظہور کی ذمہ داری ہے تو ہم وہ ذمہ داری تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے صرف ایک گزارش کروں کہ 3-4 دن پہلے کمشنر آفس میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں میڈیا ٹاک ہوئی، اس میں آپ تمام دوست آئے بھی تھے. اس میٹنگ میں میئر صاحب نے اور جو DMCs کے چیئرمینس تھے ان سے ہم نے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے جو نالوں کی صفائی ہے وہ کہاں تک کی ہے، آپ ہمیں بتائیں. ہر DMC نے اپنی کارکردگی بتائی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے نالے ہیں اور ہم نے اتنے مکمل طور پر صاف کر لیے ہیں، یہ نالے ابھی تک رہتے ہیں، یہ چوکنگ پوائنٹس ہیں جس کو ہم کلیئر کر رہے ہیں. یہ انہوں نے خود وضاحت سے بتایا اور میئر صاحب پوری ایک فولڈر بنا کر لے کر آئے تھے جس میں تصاویر انہوں نے دکھائی ہمیں کہ جی یہ نالے ہیں، دیکھیں پہلے ان کی یہ حالت تھی، اب ہم نے صاف کر کے ان کی یہ صورتحال بنا دی ہے، اور کچھ یہ رہتے ہیں جس کا انہوں نے بتایا نام کہ یہ رہتے ہیں اور ہم یہ کر لیں گے. اگر وہاں کسی شخص نے کنفرنٹ کیا اور یہ کہا کہ فلاں نالا جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پر بھی میئر صاحب نے کہا اور جو ان کے ایک آفیسرز آئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ نالا بھی صاف کر لیا، اس کی یہ تصویر ہمارے پاس موجود ہے. یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ بات ایڈمٹ کرتے رہیں میٹنگ کے اندر بھی کہ یہ کام ان کا ہے، اور قانونی طور پر بھی نالوں کی صفائی جو ہے وہ بڑے نالے جو 38 ہیں وہ KMC کے پاس ہیں اور جو 200 کے قریب چھوٹے نالے ہیں وہ DMC کے پاس ہیں، ان کی صفائی انہوں نے کرنی ہوتی ہے. سندھ گورنمنٹ ان کی مدد کرتی ہے. اگر KMC یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس نالوں کی صفائی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو سندھ گورنمنٹ ان کو پیسے فراہم کرتی ہے، نالوں کی صفائی نہیں کرتی ہے. ہم نے ان کو پچھلے سال 50 کروڑ روپے دیے، اس سے پہلے بھی ہم دیتے رہے، 50 کروڑ کئی دفعہ ان کو ہم نے دیے ہیں، تو وہ ان کا نالوں کی صفائی کے لیے دیا. تو یہ بات واضح ہے کہ نالوں کی صفائی انہوں نے کرنی تھی. اب اگر وہ ذمہ داری ہم پہ ڈال دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ ذمہ داری بھی ہم لینے کو تیار ہیں. اگر کل ہم کوئی نوٹیفیکیشن ایشو کر دیں گے کہ نالوں کی صفائی بھی جو ہے وہ میئر نے نہیں کرنی، ہم نے کرنی، تو پھر کہیں گے کہ یہ میرا اختیار بھی انہوں نے چھین لیا ہے. تو یا تو بات طے کر لیں نا کہ جو اختیار ان کے پاس ہے کیا وہ اس کو مکمل طور پر پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑی بری بات ہوتی ہے کہ ذمہ داری آپ کی ہے اور جب آپ کام نہ کر سکیں تو کسی اور کے اوپر ذمہ داری ڈال دیں. اسی طرح DMCs نے بھی یہ بتایا کہ جی ان کے پاس کچھ مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ کچھ نالے صاف کر سکیں، کچھ نہیں کر سکیں. کرنگی والوں نے کہا تھا جی ہم نے کوئی ایک نالا بھی صاف نہیں کیا ہے، تو ہم نے پھر DC کو بھی کہا اور تمام لوگوں کو کہا کہ بھئی آپ ان کی مدد کریں. اور اس میٹنگ میں جو الفاظ استعمال ہوئے میری طرف سے کہ وہ یہ تھے کہ بھئی آپ بتائیں کہ سندھ گورنمنٹ آپ کی کیا مدد کر سکتی ہے، کہاں آپ کی کس طرح آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے، شاید ہم نے میڈیا میں بھی کہا ہوگا، یہ ان کو کہا. اسی میٹنگ میں DMC سینٹرل کے جو چیئرمین ہیں ریان ہاشمی صاحب، انہوں نے برملا اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ کہا کہ میں سندھ حکومت کا اور آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کچرے کے صفائی کے لیے جو آپ ہماری مدد کر رہے ہیں
اس کی وجہ سے ہمارے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے بہت سارا کچرا بیک لاگ ہمارا صاف ہو گیا ہے. انہوں نے پھر درخواست کی کہ میری آپ سے درخواست ہے کہ سندھ حکومت اس کام کو کنٹینیو کرے تاکہ جو چیزیں رہ گئی ہیں ہم اس کو بھی ٹھیک کر لیں. یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل سے کورنگی سے کچرا صاف کرنا بھی ان کا کام ہے. وہ نہیں کر پا رہے تھے, ہم نے ان کی مدد کی جس پر وہ ہمارے شکر گزار ہیں. میڈیا پر آتے ہیں کچھ اور کہنا شروع کر دیتے ہیں. چیف منسٹر صاحب نے K4 کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرس کو بلایا, سب کی باتیں سنی, سب کو بتایا کہ فیکٹس کیا ہیں. PTI کا ڈیلیگیشن اس کا وزٹ بھی کر کے آ گیا. میٹنگ کے اندر کسی نے کوئی بات نہیں کی, باہر نکلتے ہیں جا کر مخالفت کرتے ہیں, کچھ اور باتیں کر لیتے ہیں. اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. ہم نے کوشش یہ کی کہ اگر کراچی کے شہریوں کو یا حیدرآباد کے شہریوں کو یا صوبے کے کسی اور شہر میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ میں کہوں جی میئر کی ذمہ داری, میئر کہے کہ میری ذمہ داری, ہم کہیں کہ کسی اور کا کام تھا, وہ کہے کہ کسی اور کا کام تھا. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم مل کر بیٹھیں اور ہم مل کر لوگوں کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. جس طرح ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سے کچرا اٹھانے کا کام کیا, ہم نے کورنگی کے اندر کیا, ہم نے نالوں کی صفائی پہ کیا. ہم نے یہ ذمہ داری کسی کے اوپر شفٹ نہیں کی, ہم نے ان کی مدد کی. لیکن جب لوگ تکلیف میں ہوں, بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں, ہم وہاں آ کر جو ہے کسی اور کے اوپر بلیم ڈالنا شروع کر دیں اور اس پر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ جو ہے وہ شروع کر دیں, یہ انتہائی نامناسب بات ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور اب جو کچھ یہ کر رہے ہیں سوائے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے کچھ نہیں ہے. مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ کل کراچی کے 2 وزیر جن کا تعلق کراچی سے ہے, 2 کراچی سے منتخب ہوئے ہیں, وہ اسلام آباد بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم کل آ رہے ہیں کراچی اور ہم آ کے پتہ نہیں ٹیک اوور. بھائی عجیب سی بات ہے, اس طرح مطلب بری بات ہے یہ. آپ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں, آپ کو کراچی میں ہونا چاہیے تھا, آپ کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہتے, جو تکلیفیں جو مشکلیں ان کو ہو رہی تھیں آپ ان کے درمیان موجود رہتے. اور وہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ میرا حلقہ پاکستان کا سب سے گندا حلقہ ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ حلقہ ان کا بھی ہے. جو صاحب یہ فرما رہے تھے وہ اسی حلقے سے MN ہیں. بھائی اگر میں کچھ نہیں کر پایا, آپ کو بھی تو سال ہو گیا وزیر بنے ہوئے, آپ ذرا بتائیں نا کہ اس حلقے میں آپ نے کیا کیا ہے. یہ ذرا میں بارشوں سے فارغ ہو جاؤں, وہ تو 2-3 مرتبہ حلقے میں الیکشن جیتنے کے بعد جب بھی آتے ہیں آپ لوگوں کو ساتھ لے جاتے ہیں. میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا ہوگا کہ میں حلقے میں جا رہا ہوں. میں تو روزانہ جاتا ہوں, میں تو دن میں 3-3 4 دفعہ بھی جاتا ہوں. میں تو میڈیا کو لے کے نہیں جاتا ہوں, میں میڈیا کو جواب دے نہیں ہوں, اپنے ووٹر کو جواب دے ہوں. میں وہاں جاتا ہوں اور میں آپ سے کبھی گزارش کروں گا, آپ بھی فارغ ہو جائیں, میں بھی فارغ ہو جاؤں, میں اس پاکستان کے گندے ترین حلقے کا دورہ آپ کو کراؤں گا اور آپ چلیے گا میرے ساتھ, اس کا وزٹ کر لیجئے اور پھر لوگوں سے پوچھیے کہ وہ علی زیدی صاحب جو وہاں سے MNA منتخب ہوئے ہیں وہ کتنی مرتبہ آئے ہیں, وہ کیا کام کرتے ہیں, کتنا لوگوں سے ملتے ہیں, حلقے کے اوپر ان کی کتنی توجہ ہے اور ہماری کتنی توجہ ہے, ہم نے وہاں کیا کیا کچھ کیا ہے. تو خیر یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو مسائل ہیں شہر کے اس پر میں سمجھتا ہوں کہ مل کر کام کرنا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ کراچی کے شہریوں کے لیے کچھ کرے تو سب سے بڑا کام تو یہ کہ 162 ارب روپے کا انہوں نے پیکیج اناؤنس کیا ہے. ذرا وہ اپنے ADP کے اندر بھی دکھا دیں نا وہ 162 ارب روپے کدھر ہیں. PSDP جو ان کی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اس کے اندر دکھا دیں وہ کدھر ہیں. انہوں نے تو صرف 12 ارب روپے رکھے, 150 ارب پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے, وہ نہیں ہے موجود. سندھ حکومت نے, میں نے آپ کو سالت بتایا کہ ایک سال تقریباً ہم 125 ارب روپے جو ہے وہ کراچی کے اوپر خرچ کریں گے, مختلف جو مدیں ہیں اس میں, اور کراچی کے شہریوں کے لیے وہ پیسے خرچ کریں گے. اور ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ ہے جو دعویٰ کرتی ہے, وزیر اعظم کہتا تھا کہ میں کراچی سے جیتا ہوں اور انہوں نے یہاں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. اور یہ سارے حقائق تھے. میں آپ کے ساتھ مرتضیٰ اگر کوئی بات کریں. جی میئر صاحب نے کہا کہ سندھ حکومت کوئی مدد نہیں کرے گی اور اس نے وفاق کو لکھا ہے کہ برائے مہربانی وہ ہماری مدد کرے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا واقعی آپ کی مدد نہیں کر رہے وفاق کی مدد؟ دیکھیں میں سچی بات ہے اس کو ٹوپی ڈرامہ سمجھتا ہوں, کیونکہ MQM خود وفاقی حکومت کا حصہ ہے. ایک جواز پیدا کیا گیا ہے یہ خط لکھ کے, بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں لکھا؟ ہم جب میٹنگ کر رہے تھے آپ کے ساتھ اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ جی میں وفاق کے پاس جا رہا ہوں اور یہ چیزیں میری نہیں ہو رہی ہیں. اس وقت تو جو حالات میٹنگ کے اندر تھی وہ تو بڑی اچھی تھی اور اس کے بعد بھی کوارڈینیشن ٹھیک رہا ہے. میئر صاحب میرے سے رابطے میں رہے, پرسوں بھی رابطے میں رہے, کل بھی جب ہم وزٹ کے لیے نکلے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ تو میں نے رابطے کی کوشش کی تھی ان کو ساتھ لے جائیں, لیکن اتفاق سے ان کا فون اٹینڈ نہیں ہوا. پتہ چلا کہ وہ شاید کہیں دورہ کر رہے ہیں. ایک ایک کر کے وہ کر لیں. خاتون کراچی میں برساتی نالے اہم مسئلہ ہے جس کے سبب شہر میں پانی کھڑا ہوا. 30 سے 38 برساتی نالے KMC کی حدود میں آتے ہیں. 4 سالوں میں کتنا فنڈ جاری ہوا صحیح ہے یہ فرما دیجیے گا. اور جو آپ کے ساتھ ہی آپ صاحب بیٹھے ہیں ان کے پاس محکمہ اینٹی کرپشن ہے, نالوں کی صفائی کا پیسہ کہاں گیا, اس پہ کوئی انکوائری مانگ کریں گورنمنٹ سے. اور جو افسر ہے جو دوہری شہر رکھتے ہیں جو پیسہ کھا رہے ہیں KMC بیٹھ کے, میئر کو کک بیک دے رہے ہیں, جو کمیشن دے رہے ہیں,
कब होगी इनके खिलाफ कार्रवाई? आप ग्राउंड में मौजूद थे, हमने आपको देखा 4 बजे मेयर गवर्नर के साथ निकले, रिलैक्स फील किया, चाय पी। कार्रवाई कब होगी? नालों का पैसा कहाँ गया? कब इंक्वायरी मार्क होगी? मसूद आलम जैसे अफसर बैठे हैं, आपकी भी क्या वो आंखों तारा है क्या जो कार्रवाई नहीं होती? देखें, अभी मैं मुनासिब नहीं है कि कोई नाम लेके बराह रास्त किसी पे इल्ज़ाम लगा दूं, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर ये बात बार बार दोहराई जाएगी कि हमने नालों की सफाई के लिए पैसे नहीं दिए, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने जो पैसे दिए थे उसके नतीजे में कितने नालों की सफाई हुई है। और मैंने आपको अभी बताया कि 50 करोड़ रुपए पिछले साल दिए गए थे। इन्होंने मांगे थे 1 अरब 20 करोड़ और हमने उनको 50 करोड़ दिए। 38 नाले ये जहन में रखें। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये 50 करोड़ जो हैं वो कोई इनको कुछ सदियों बाद दिए गए थे। हर साल तकरीबन 50-50 करोड़ रुपए जो है वो इनको नाले के सब नालों की सफाई के लिए दिए जाते रहे। और इस साल, इस करंट ईयर में नहीं दिए गए, लेकिन पिछले साल जो है वो 50 करोड़ रुपये इनको दिए गए थे। तो एग्जैक्ट अमाउंट भी मैं आपको बता दूंगा कि पिछले 5 साल में हमने कितने पैसे दिए हैं, लेकिन हम देते रहे। एक और चीज़ ध्यान में रखें कि KMC जो है वो 95% जो है वो ग्रांट पे चलती है। 95% वो ग्रांट लेते हैं सूबाई हुकूमत से। होना तो ये चाहिए कि जैसे सिंध हुकूमत है, हमें विफाक से भी पैसे मिलते हैं, हम अपनी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो भी करते हैं और उसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं, दिन ब दिन उसको इम्प्रूव भी कर रहे हैं, वो बेहतर होती जा रही है। KMC को भी ये करना चाहिए था कि जो अपने जो उनके रिसोर्सेज हैं उसको ये बेहतर करें, अपना रेवेन्यू जनरेशन ठीक करें। इस वक्त KMC सिर्फ 5% अपना रेवेन्यू पैदा कर रही है, 95% वो हमसे लेते हैं। नालों की सफाई का पैसा चाहिए, सिंध गवर्नमेंट दे। तनख्वाहों के पैसे चाहिए, सिंध गवर्नमेंट दे। पेंशन के पैसे चाहिए, सिंध गवर्नमेंट दे। बिजली का बिल भरना है, सिंध गवर्नमेंट दे। और तमाम चीज़ें जो होती हैं वो सारे तो आप सिंध गवर्नमेंट से लेते हैं। तो भाई हमने ये ऑफ़र भी की थी कि जो 5% आप इकट्ठा करते हो, पता नहीं 1.5-2 अरब रुपए, आप कह दो कि ये भी हम नहीं करते हैं, आप छोड़ दें इस बात को, ये 2 अरब भी हम आपको दे देंगे और जितनी रेवेन्यू कलेक्शन है, जितने टैक्सेस हैं KMC के, वो हम कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। हम आपको दिखाएंगे कि हम 2 अरब के मुकाबले में कितना इकट्ठा कर सकते हैं। तो जहाँ इनके अपने फेलियर्स हैं, वो इनको अपने फेलियर्स भी देखने चाहिए, उसको भी ठीक करना चाहिए। एक सिर्फ मैं चीज़ ये ऐड कर लूँ कि जो सईद साहब ने भी बात फरमाई इनकी रेवेन्यू कलेक्शन की, अगर इनकी बजट दस्तावेज़ात माजी के 3 साल के आप उठा के देख लें तो दस्तावेज़ात बड़ा खुल के इस बात को बयान करते हैं कि इनके अपने जो टैक्स कलेक्शन टारगेट्स थे उन्होंने मीट नहीं किया। किसी चीज़ में 10% कलेक्ट किया, किसी में 7% कलेक्ट किया, किसी में 8% कलेक्ट किया। तो ये अपना काम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। और सईद साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि जो इनका ड्यू शेयर है, जो कि OZT ऑक्ट्रॉय ज़िला टैक्स की मद में इनको मिलना है, वो हर साल प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस हिसाब से उनको देती है। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट ने इनको प्रोविंशियल ग्रांट, एडिशनल ग्रांट दी है, जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट है, जो माजी में मैं फिगर्स आपके साथ शेयर करता रहा हूँ, तकरीबन कोई 45 से 50 अरब रुपए है जो KMC को हमने पिछले 3 साल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र किया है, जिसके पास इनके पास कोई जवाज़ नहीं है कि उन्होंने पैसे कहाँ खर्च किए। इसके अलावा इनके बिजली के बिल हम पे कर रहे हैं। इसके अलावा नालों की सफाई के लिए पैसे सिंध गवर्नमेंट मुहैया कर रही है। इनको फायर टेंडर लेने थे, इनको स्नॉर्कल लेनी थी, वो सिंध गवर्नमेंट ने परचेज़ करके दी। ये जो कराची की बड़ी शाहराएँ हैं, ये सिंध गवर्नमेंट बना के दे रही है। तो ये बार बार जो इख्तियारात का रोना रोते हैं, ज़रा उनसे सवाल ये पूछा जाए कि आपके पास जो इख्तियारात हैं, आपने उसके ऊपर परफॉर्म एक्चुअली किया क्या है। और नाला मैं समझता हूँ इसकी बेहतरीन मिसाल है कि सईद साहब ने बताया आपको कि मॉनसून बारिशों से पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो काम था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कमिश्नर ऑफिस में साथ बिठाते, इंतज़ामिया को साथ बिठाते, ताकि स्ट्रेटजी बना सकते, ग्राउंड रियलिटी समझ सकते कि कराची के नालों की क्या सिचुएशन है। तमाम DMCs ने और KMC के मेयर ने ये बताया कि उन्होंने अपना काम खुश असलूबी से किया। तो एक तरफ जब क्रेडिट लेने का वक्त आता है तो कहते हैं जी हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब बारिशों की तबाहली होती है, कोई बुरी चीज़ होती है, तो कहते हैं नहीं जी जिम्मेदार प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है। सईद गनी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहती है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर कराची के बेहतर मफाद में काम करें। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम स्टेक होल्डर्स को मदऊ किया था पानी के मसले को हल करने के लिए, बिजनेसमैनों को मदऊ किया था ताकि हम कराची के पानी के मसाइल का हल तलाश कर सकें। सिंध गवर्नमेंट तैयार है। अब मैं समझता हूँ MQM को, PTI को ज़रा पेशकदमी करनी पड़ेगी, ज़रा उनको भी जवाब देना होगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अलावा लोकल गवर्नमेंट ने कराची में क्या परफॉर्म किया है, और फेडरल गवर्नमेंट जिससे पाकिस्तान का सदर मुमलिकत, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और सिंध का गवर्नर कराची से इलेक्ट हुआ है, उन्होंने कराची शहर के लिए पिछले 12 माह के अंदर क्या किया है। एक आप कर लीजिए। सर 2 दिन के दौरान
22 से ज़्यादा लोग जो है, जैसे आपने खुद कहा कि केयर देखने के बिल हमेशा कराची में बारिश होती है या हीट स्ट्रोक हो, लोग किसी तरह जो है मरते हैं। आप फेडरल हुकूमत के तनकीद को, आप पे तनकीद, अब कल आप एक ग्रिड स्टेशन उनका पानी दाखिल हो रहा है, वो रिलीज जारी करते हैं, जैसे पूरे शहर में तबाही आ जाएगी। 37 ग्रिड स्टेशन है, तो एक ग्रिड बंद होना चाहिए। तो इस बदमस्त हाथी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या हमेशा एक दूसरे को भी जिम्मेदार बनाएगा? ये जो लोग फौज इनका अजाला कौन करेगा? सर ये बताइएगा, इसमें इसी को ऐड कर लीजिएगा कि कहीं भी दुनिया भर में कहीं भी इस तरह का कत्लेआम होता है, अरबों रुपए का फाइन होता है, ऐसे इदारे बंद हो जाते हैं, सूबाई हुकूमत के हुकूमत इसके खिलाफ मुद्दे क्यों नहीं बनती, क्यों कार्रवाई नहीं होती? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अल्लाह ना करे किसी हुक्मरान के बच्चों के साथ होता ही है, जो कल जो बच्चों के साथ जो वो इंडिया है, तो आप बताइए इसका जवाब। देखें, एक तो ये मैंने पहले ही आपसे बात गुजारिश की कि ये बहुत अफसोसनाक बात है और हर दफ़ा दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों के बरक्स हमने देखा है कि काम कुछ नहीं होता और वैसी की वैसी सूरत रहती है। ना सिर्फ ये कि बिजली चली जाती है, सारे फीडर ट्रिप कर जाते हैं, लेकिन बेगुनाह लोगों की जानें भी जाती हैं। जहाँ तक कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात है, तो बदकिस्मती से सूबाई हुकूमत के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि इलेक्ट्रिक की नाअहली पर हम उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर सकें। ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, वो करेंगे। लेकिन जहाँ तक लोगों की जानों के जाने की बात है, जो जानें ज़ाया हुई हैं, उस पर यकीनन जो बात आप कह रहे हैं, मैं भी इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन सूबाई हुकूमत इस पर ज़रूर कार्रवाई करेगी। जो कानून के मुताबिक बनती है उस पर हम कर सकते हैं, वो हम करेंगे। साहब, आपने जो बातें की हैं बड़ी आइडियल हैं कि पानी भर गया है उसे निकाल देंगे, लेकिन जो सूरत हाल सरजानी खुदा की बस्ती में है या कोरंगी नाली की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। दूसरी चीज़ आप ये कहते हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना चाहिए और फिर हम कराची में मसले का हल निकालेंगे, तो आप ये नौबत क्यों आई कि आप अलग विजिट करते हुए कराची शहर में नज़र आ रहे थे, गवर्नर अलग नज़र आ रहे थे, जो मेयर कराची थे वो अलग आ रहे थे, ये नौबत क्यों आई? आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठ सकते किसी कराची के मसले को हल करने के लिए? देखिए, अभी मैंने बताया कि हमने साथ बैठ के मीटिंग भी की और ये तय किया कि किस तरह हम बारिशों में काम करेंगे। और गवर्नर साहब से तो ना मैंने रब्ता किया, ना मुझे करना चाहिए, ना उनका काम है। बहरहाल अब उनको शौक़ था घूमने का, भले घूमें, सब करें, अलग बात है, लेकिन वो उनकी ज़िम्मेदारी में काम शामिल नहीं है। लेकिन मेयर साहब से मेरा रब्ता उस दिन भी था जब पहले दिन मैं विज़िट पे था। जो DMCs के चेयरमैन हैं वो MQM से मोस्टली ताल्लुक़ रखते हैं कराची शहर में, 6 में से 4 उनके हैं, उनसे मेरा रब्ता था, वो मेरे साथ थे, आप लोगों ने देखा भी होगा। उनको हमने किसी भी किस्म तक किसी भी अंदाज़ में महसूस नहीं होने दिया कि भाई हम कोई MQM की वजह से आपको हेल्प आउट नहीं करेंगे। जहाँ जिस काम की या जिस चीज़ की उन्होंने निशानदेही की, हमने उनकी वहाँ बिल्कुल मदद की। तो ये मैं कह रहा हूँ ना, पहले दिन तो कोई इशू था नहीं, बिल्कुल सब चीज़ें ठीक थी। ये सारा दूसरे दिन हुआ है। अभी तो मुझे लगता है कि आफ्टर थॉट है, कोई बैठ के उनको अंदाज़ा हुआ कि शायद उन्होंने कोई चीज़ मिस कर दी है, तो उसको दोबारा कैच कैसे करें। तो उसका ये उन्होंने हल निकाला कि अटैक कर दो सूबाई हुकूमत के ऊपर, सारी जिम्मेदारी हम पे डाल दो। ये बदकिस्मती की बात है। ये बातें मैंने पहले की, अच्छा नहीं लगता कि मैं कहूँगा जी मेरा काम नहीं उसका काम है, लेकिन अगर कोई शख्स खड़े होकर कहे कि जी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है, तो फिर मेरा कम अज़ कम इतना फ़र्ज़ तो बनता है कि मैं बताऊँ कि जी मेरे करने का क्या काम है, मेरे के करने का क्या काम है। हम तो बहालत मजबूरी कहते हैं ये, वरना ये मुनासिब बात लगती नहीं है हमें। जी जी, ये कायदे-ए-आज़म की रिहाइश है वज़ीर मेंशन, वहाँ भी अक्सर पानी खड़ा होता है, वहाँ का PC1 भी आपके पास साफ़ हो गया, लेकिन पिछले साल आपने उसको मंजूरी नहीं होने दिया, पानी इस दफ़ा भी वहाँ खड़ा रहा है। वहाँ के जो साफ़ हो गया, मेरे पास लेटेस्ट है, साफ़ हो गया। अब साफ हो गया, लेकिन कल 2 दिन तो खड़ा रहा वहाँ पे, और वहाँ अगर अच्छा काम कर दिया। मेरी एक सुने, देखें दुनिया के जो तरक्की याफ्ता शहर हैं वहाँ पर भी अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो ऐसा नहीं होता कि बारिश होते ही पानी हवा में जो है ना वो मौलिक हो जाता है। पानी सड़कों पे रहता है, इलाकों में रहता है। बारिश बंद होने के बाद जब आपको वक्त मिलता है, उसके बाद चीज़ें जो है वो नॉर्मल होना शुरू होती हैं। मीडिया सारा ही रात कल भी चलाता रहा, शायद आज भी सुबह चल रहा होगा, अंडरपास बंद हो गए। अंडरपास कल शाम से चल रहे हैं, तस्वीरें मौजूद हैं मेरे पास लेटेस्ट। ये जो वज़ीर मेंशन की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पानी था, लेकिन जाहिर है अब वज़ीर मेंशन को आप कहीं निकाल के कहीं और तो नहीं खड़ा कर सकते ना, जहाँ है वही रहेगा, पानी वहाँ ठहरता है। लेकिन कल शाम में वज़ीर मेंशन का इलाका भी साफ़ कर दिया गया था, वहाँ पानी नहीं था। अब अगर आपके टीवी चैनल में कब्रिस्तान में पानी चला गया, भाई कब्रिस्तान कोई 10 फ्लोर ऊपर तो नहीं है कि पानी चला गया, ज़मीन पर है। जब बारिश होगी तो कब्रिस्तान में भी बारिश होती है, वहाँ पानी कोई अलग तो कहीं नहीं चला जाएगा ना। तो जो रियलिटीज़ हैं हमें थोड़ा सा उसको तस्लीम करना चाहिए कि अगर अंडर पासेस नीचे हैं उनके अंदर पानी ठहरेगा तो सही ना, जब बारिश के दौरान बाद में निकला है। मेरा ये सवाल है कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि रियासत माँ का किरदार अदा करती है और माँ होती है, लेकिन रियासत के होते हुए हम देखते हैं कि बदमस्त आती
जो इस शहर में मौजूद है, और हर साल जो है ना बेशुमार बच्चे, बूढ़े, औरतें इसकी नज़र हो जाती हैं। सही है, और रियासत बिल्कुल खामोश तमाशा ही बना हुआ है। हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, कोई FIR दर्ज करा सकें। तो रियासत इस वक्त आपके कंट्रोल में, सिंध हुकूमत आपके कंट्रोल में, क्यों आप किसी थाने में नहीं जाते, उसके इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज करते? 20 लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? या अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो फिर आप लोग जिम्मेदारी ले लें। देखिए, इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है तो आप लोगों की मैंने आपको एक अर्ज़ किया कि जो कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ इंतज़ामी कार्रवाई हो सकती है बिजली पैदा करने वाले इदारे के तौर पर, वो हम नहीं कर सकते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है। और जो लोगों की हलाकतें हुई हैं उस पर जो सूबाई कवानीन हैं उसके मुताबिक जो चीज़ होती है वो हम करेंगे। ये मैंने आपको कहा भी कि हम करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप गौर करें कि अबराज ग्रुप जो है उसको हमेशा जोड़ा जाता रहा आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ। जब हम कहते रहते थे कि भाई हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हर आदमी कहता था नहीं वो तो इनके दोस्त हैं, इनके दोस्त हैं, इनके दोस्त हैं। जब वो साहब पकड़े गए तो आपको पता चला कि उनका ताल्लुक़ कहाँ निकला। और PTI के सबसे बड़े फाइनेंसर कौन हैं? आरिफ नकवी साहब हैं। आरिफ नकवी साहब जो हैं वो अबराज ग्रुप के, तो मैं ले लेता हूँ, मुझे क्या हर्ज है, कोई मेरी रिश्तेदारी थोड़ी उनसे। तो आरिफ नकवी साहब जो हैं वो सबसे बड़े फाइनेंसर PTI के। देखिए ये बात आज जब कह रही हैं, ये भी एक क्रॉनिक पॉइंट है। और इस जगह का मसला ये है कि एक तो यहाँ से डिस्पोजल नहीं है पानी का, और कल भी यहाँ पानी हम निकालते रहे हैं, लेकिन चूँकि वो पानी इस तरफ आ जाता है। दूसरा ये जो कॉजवे है, जो नदी में से रास्ता गुजरता है, ये हर साल थोड़ी बारिश में भी बंद होता है, इसलिए कि ये नदी के बीच में है। बरसात के पानी को इसी सड़क पर से गुजरना होता है, तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जब वो पानी गुजर रहा होता है, सड़क कहीं से डैमेज होती है, तो हम उस सड़क को ठीक कर देते हैं ताकि जैसे ही पानी उतरे वो सड़क चलना शुरू हो जाए। तो ये पॉइंट है। कल भी यहाँ से पानी काफ़ी निकाला गया था और आज भी कर रहे होंगे काम। देखिए अभी जो वर्ल्ड बैंक के साथ हमने बात की है उसमें 100 अरब रुपए हम लगा रहे हैं कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर की रिहेबिलिटेशन के ऊपर। और ये बहुत खतीर रकम है, बड़ी रकम है, जो सिंध हुकूमत अपने वसाइल से नहीं लगा सकती थी। तो ये 3-4 साल का प्रोजेक्ट है। उसकी बाद मैं समझता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, पानी की लाइनों का और सीवरेज की लाइनों का, वो बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो नालों की बात है वो अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, अगर हम कहेंगे तो फिर वो मेयर कहेगा कि मुझसे ये इख्तियार भी ले लिया। अगर भाई ये काम भी उनसे नहीं होता तो हम ये भी करने को तैयार हैं। हम नाले भी इनको ठीक करके दिखाएंगे, जिस तरह हमने सड़कें साफ़ कर ली है। ठीक है, थैंक यू जी। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।